दोस्तों, मक्का में आखिर वह कौन सा मुअजिज़ा देखा गया जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया मुसलमान होने लगी? यह जानकर आपका दिल मुनव्वर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, खाना काबा के एहतराम और फजीलत के बारे में कौन नहीं जानता। खाना काबा में रोनुमा होने वाले एक ऐसे मुअजिज़े जबकि लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो लोग अपनी आंखें झपकना भूल गए। दिल सीनों के अंदर थम गए, लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। अक्ले इंसान इस बात को मानने के लिए तैयार ना थी, लेकिन दिल ईमान की गवाही देते चले गए। यहाँ तक कि कुफ्फार की ज़बानी ला इलाहा इल्लल्लाह पुकार उठे। दोस्तों, यह मोजिज़ा बयान करने से पहले खाना काबा की तारीख, तामीर, फजीलत पर एक नज़र डालते हैं। बयान किया जाता है कि खाना काबा को 10 बार तामीर किया गया। तारीखी रिवायत में फरिश्तों ने सबसे पहले ठीक अल मामूर की सिद्ध में जमीन पर खाना काबा को बनाया। बैतुल मामूर आसमान पर मौजूद फरिश्तों का काबा है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे जनाब शीस अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की इमारत को तामीर किया। लेकिन कई साल बाद काबा की दीवारें तूफान नूह अलैहिस्सलाम में गायब हो गई। आखिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस मुकद्दस घर को नए सिरे से तामीर किया। इन हजरत के बाद कौम अमलका के हाथों इस मुकद्दस घर की तामीर की रिवायत मिलती है। उसके बाद अबू अल जरम ने काबा की इमारत बनाई, फिर बिन कराबरा किया। उसके बाद खाना काबा को सैलाब से बचाने के लिए कुरैश ने उसकी तामीर की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हुए। इसके 82 साल बाद सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तामीर काबा का शर्फ हासिल हुआ। उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा शरीफ को ढा दिया और दोबारा कुरैश के नक्शे के मुताबिक काबे को तामीर किया, और यह आज भी इसी शक्ल में मौजूद है। काबे को हर सुर्ख और सफ़ेद गिलाफ में ढापा जाता था। अब्बासी खलीफा के दौर में गिलाफ काबा को काले रंग में बनाया गया। काबे की तवाफ घड़ी की उल्टी सीमत में किया जाता है। साइंस ने भी यह बात साबित की है कि इस तरह तवाफ करने से फासला जल्दी से हो जाता है, बल्कि इस तरह से तवाफ करने से इंसानी सेहत और दिल पर भी अच्छे असरात मुरव्वत होते हैं। खाना काबा का तवाफ पहले पानी में तैर कर किया जाता था, क्योंकि सैलाब आने से की वजह से आसपास पानी इकट्ठा हो जाता था। यहाँ सदियों में एक अजीब गरीब अमल वकू पजीर हो रहा है। क़याम हज में मदीना मुनव्वरा से एक खास किस्म के कबूतर और गोल खाना काबा का रुख करता है, और हज का तमाम वक्त मस्जिद हरम में ही गुजार देता है। हज मुकम्मल होने के बाद यह कबूतर वापस मदीना मुनव्वर चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने जमजम का एक ऐसा पानी का कुआं बनाया हुआ है जिसमें शिफा हासिल होती है, और ये एक मोजिज़ा भी है कि इस पानी में दुनिया के दूसरे पानी की करंट नहीं गुजर सकता। ऐसे कई मोजिज़े आज की तारीख में भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर और सुनकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। कुरान मस्जिद में खाना काबा के हज की बेहद फजीलत बयान की गई है, जिसे पढ़कर हर मुसलमान का दिल एक बार खाना काबा के दीदार के लिए तड़प उठता है। अगर कुरान मस्जिद में खाना काबा की फजीलत के बारे में पढ़ें तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह के लिए लोगों पर उसका हज फर्ज है, उन पर जो वहां पहुंचने की ताकत रखते हैं, और जो मुनकर हो तो अल्लाह को भी किसी की कुछ की परवाह नहीं। तफसीर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम बाला की तफसीर कुछ इस तरह से बयान की गई है कि
اب سے اول جو خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے زمین پر بنائی گئی، جو مکہ میں ہے، یعنی وہ مبارک گھر ہے، یعنی اس میں مغفرت اور رحمت اور سارے جہاں کے لیے سیدھے راہ ہدایت کی بنیاد ہے، سب رسولوں اور ولیوں اور مسلمانوں کی قبلہ گاہ ہے۔ خدا نے اس گھر کو عزت اور حرمت سے نوازا ہے۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی میں اس بات کی تاریخ کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں خدا تعالیٰ کی عبادت کی اور خدا کی عبادت کے لیے ہی اس گھر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ اسی طرح اسب الفیل کا واقعہ ہے۔ ابراہا نے جب اپنے ہاتھوں کے ذریعے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو اللہ نے ابابی کو جھرمٹ بہا کر دیا اور ابرا زخمی حالت میں یمن کی طرف روانہ ہوا مگر راستے میں ہی مارا گیا۔ یہ واقعہ 570 عیسوی میں پیش آیا اور اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ صرف تاریخ میں ہی نہیں بلکہ آج بھی کئی ایسے معجزے پیش آتے ہیں جنہیں سننے اور دیکھنے کے بعد ہمارے وجود میں سنسنی دوڑ جاتی ہے، ہمارا ایمان مزید منور ہو جاتا ہے اور پھر کسی کی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ کچھ سالوں پہلے ایک ویڈیو منظر عام طور پر آئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سفید نورانی گھوڑا تیزی سے حرم کعبہ سے اڑتا ہوا گیا تھا۔ اہل علم کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی عام گھوڑا نہیں بلکہ براق تھا جو بجلی کی اسی تیزی سے خانہ کعبہ کا چکر لگا کر پھر بادلوں میں غائب ہو گیا۔ یہ منظر جہاں لوگوں کے سامنے آیا تو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اسے معجزہ تسلیم کرتے ہوئے خاص متاثر ہوئے تھے۔ حال ہی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب حرم کعبہ میں لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے تبھی ایک کبوتر کعبہ کے گرد چکر لگاتا ہوا اڑ کر آیا اور ایک شخص کے قریب زمین پر سجدہ ریز ہو گیا۔ اس خبر نے تمام مسلمانوں کے دلوں کو مزید روشن کر دیا کہ ایک دلیل بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام مخلوق کرتی ہے۔ جس نے اس پاک ذات کی وحدانیت پر ایمان لایا۔ ایک اور ایسا ہی واقعہ کچھ عرصہ پہلے کمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا جسے دیکھ کر دنیا میں ہلچل مچ گئی اور لوگ حرم کعبہ میں بلند آواز سے کلمے کا ورد کرنے لگے اور نعرائیں بلند ہونے لگی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف صرف ہم نہیں بلکہ ہر مخلوق کرتی ہے، چاہے وہ جن ہو، پرند ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کا معجزہ دکھانے کے لیے انسانی آنکھ کو جلوہ دکھانے کے لیے فرشتے۔ ایک ایسا ہی معجزہ تب پیش آیا جب کئی حاجی طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ لوگوں کو اس رات آسمان پہلے سے کچھ زیادہ ہی روشن دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ آسمان پر نور ہو چکا ہے۔ ہوا بھی اس رات بہت تیز چل رہی تھی۔ وہاں موجود ایک شخص نے اپنے دوست کو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے کر کے اس کی تصویر بنا رہا تھا کہ تبھی آسمان پر اچانک اڑتی ہوئی ایک نورانی مخلوق دکھائی دینے لگی۔ وہ نورانی ہوا میں اڑتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگی اور زائرین نے جب اس منظر کو دیکھا تو ایک عجیب ہیبت سی کیفیت ان پر طاری ہو گئی، جبکہ وہ مخلوق تقریباً آدھے منٹ تک کعبہ شریف کا طواف کرتی رہی اور پھر اڑتے ہوئے آسمان میں یوں غائب ہو گئی گویا وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ یہ منظر نہ صرف انسانی آنکھ نے دیکھا بلکہ اس شخص کے کیمرے میں بھی ریکارڈ ہو گیا۔ خانہ کعبہ کا یہ معجزہ دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، لوگوں کے سر سجدے میں چلے گئے اور ہر طرف نعرہ تکبیر بلند ہو گیا۔ ایک عجیب سی ہجا ہر طرف قائم ہو چکی تھی۔ کچھ زائرین نے اس منظر کو کیمرے میں بھی ریکارڈ کیا تھا اور جب یہ خبر آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلی تو انسانی عقل دنگ رہ گئی۔ مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی چونک گئے۔
لیکن جب انہوں نے اس فرشتے کو باقاعدہ طواف کرنے کے بعد آسمان میں غائب ہوتے دیکھا تو سب کا دل خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کرنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ کئی غیر مسلموں نے اس معجزہ کو دیکھنے کے بعد اسلام قبول کر لیا اور لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ صرف غیر مذہبی نہیں بلکہ سائنس بھی یہ ماننے کے لیے تیار ہو گئی کہ یہ واقعی ایک معجزہ ہے جو کہ انسانی آنکھ نے دیکھا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور وہ اپنے ہونے کی دلیل ایسے بندوں کو دکھاتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ غیر مسلم بھی کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی بہت ہی معجزے پیارے دوستوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جن کو دیکھ کر دل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اور کفر کی آنکھیں اور دل بھی اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے کی گواہی دینے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں ہدایت دے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل کو جذبہ ایمان سے ہمیشہ کے لیے منور رکھے۔